بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران عزیز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ 2 برسوں سے سورہ نساء کی ابتدائی آیات کے احکام و قوانین سامنے آ رہے ہیں. پہلے درس میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے عورت کی پوزیشن کیا ہے. دوسرے درس میں تعدد زواج، ایک سے زیادہ بیویوں کا مسئلہ سامنے آیا تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم کی اس بات میں کیا رہنمائی ہے. اور وہ کیا حالات اور شرائط ہیں جن کے ماتحت قرآن کریم نے اپنے اس اصول میں کہ ایک وقت میں ایک ہی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، جو ایکسپشن یا ریلیکسیشن دی تھی، استثناء کیا تھا، وہ کیا حالات اور کیا شرائط ہیں. آج اسی سلسلے کی اگلی کڑی سامنے آتی ہے، یعنی لانڈیوں کا مسئلہ. آج سورہ نساء کی روح تیسری ہے. یہاں بیویوں کے علاوہ او ما ملکت ایمانکم کے الفاظ بھی آئے ہیں. یہ الفاظ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آپ کے سامنے آئیں گے. لفظی ترجمہ ان کا ہے وہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو گئے ہیں، یا وہ جو معاہدہ کی روح سے تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، یا وہ جو تمہاری ماتحتی میں کام کرتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے قرآن کی. انہی الفاظ میں آپ دیکھیں گے انہیں ہر مقام پر اس اصطلاح کا استعمال، اور مختلف مقامات میں یہ مختلف معانی میں استعمال ہوئے ہیں. صرف سن لیجئے، بیویوں کے لیے بھی یہ اصطلاح آئی ہے. کام کاج کرنے والے، کسی کے سباری میں ماتحتی میں کام کرنے والے، ملازم، ان کے لیے بھی یہ اصطلاح آئی ہے. اور غلاموں اور لانڈیوں کے لیے بھی یہ اصطلاح آئی ہے. اس وقت ہمارے سامنے اس اصطلاح کا وہ مفہوم ہے جو غلام اور لانڈیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسلام کے خلاف جہاں
اور بہت سے اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں غلامی کی اجازت ہے، بالخصوص لونڈیوں کی. مسئلہ بڑا اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے طرز کے انداز میں افہام و تفہیم کے رنگ میں، یعنی ایک بات جو اچھی طرح سے واضح ہو جائے، دلنشیں ہو جائے، اس پیراؤ میں ایک ہی مرتبہ اس پر گفتگو کر لی جائے تاکہ جب یہ اصطلاح بعد میں سامنے آئے تو بار بار اس کی وضاحت کی ضرورت نہ پڑے. دنیا میں غلاموں اور لونڈیوں کا رواج عہد قدیم سے چلا آ رہا تھا. ہر زمانے میں دنیا کی قریب ہر قوم میں، ہر ملک میں غلام نظر آتے تھے. جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو عربوں کے معاشرے میں بہت سے غلام اور لونڈیاں تھیں. غلام باہر کا کام کاج کرتے تھے، لونڈیوں کو وہ گھروں میں ڈال دیتے تھے. میں اس کے لیے وہ جو اصطلاح ہے جنسی تمتع، سیکشل ریلیشن، یہی لفظ استعمال کروں گا. اس سے زیادہ برہنہ الفاظ اس قسم کی مجلس میں زیادہ معلوم نہیں ہوتے. ان کے ہاں یہ عام رواج تھا. لڑائیاں ان کے ہاں عام ہوتی تھیں. ان لڑائیوں میں جو جنگ کے قیدی قبضے میں آ جاتے تھے وہ ان کے مردوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا کرتے تھے. انہیں مال غنیمت سمجھتے تھے. مال غنیمت ہی کی طرح ان کی تقسیم ہو جاتی تھی. غنیمت تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو غنم سے ہے جس کا نام نہیں ہے، یہ بکریاں، بھیڑ بکریاں جس طرح سے لوٹ میں آ گئیں اسی طرح سے عورتیں بھی لوٹ میں آ گئیں. جس طرح سے وہ تقسیم ہو گئی اسی طرح سے یہ تقسیم ہو گئی. جس طرح انہیں ایک پراپرٹی ملکیت کی چیز سمجھ لیا گیا اسی طرح انہیں بھی ایک جائیداد سمجھ لیا گیا. اس سے خود فائدہ اٹھانا، اس کے بعد ان کو آگے بیچ دینا، یہ سب کچھ ان کے ہاتھ ہے. اور کیونکہ معاشرے میں یہ چیز عام تھی اس لیے اسے موجود سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. قرآن آیا، وہ قرآن جو عزت و تکریم انسانیت کا سب سے بلند منشور اپنے ساتھ لایا، جس نے اعلان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر فرزند آدم کو ہر